لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر عظیم نعمتیں اور بے شمار نعمتیں انسانوں پر اللہ تعالی نے نچھاور کی۔ اگر ان نعمتوں کا احاطہ کیا جائے، ان نعمتوں کو شمار کیا جائے تو اسے شمار کرنا ممکن نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننے لگو تو اسے گن نہیں سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے۔ جس طرح ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن غور کیا جائے تو نعمتوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک ظاہری نعمتیں اور ایک باطنی نعمتیں۔ ظاہری نعمتیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ظاہری عیش و آرام ہے، راحت کی چیزیں ہیں، اور جو وہ نعمتیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہری نعمتیں ہیں، لباس ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، گھر ہیں، پانی ہے، یہ ظاہری نعمتیں، پھل فروٹ ہیں، میوے ہیں۔ اور ایک باطنی نعمت ہے، باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دل میں گھر کر جائے، یہ باطنی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے، باطنی نعمت، جب اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کی محبت دونوں کا آپس میں تعارف ہو جائے، دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ایسے وقت میں دیکھا جائے گا کہ انسان کس نعمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ جیسے ایک وقت یہ تقاضا آ جائے، نیند اچھی لگی ہوئی ہے، نیند کا تقاضا یہ ہے کہ آرام سے سوئیں، اور اللہ کے منادی نے اعلان کر دیا، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے اٹھا جائے اور اٹھ کر کے نماز ادا کی جائے۔ ایسے وقت میں دیکھا جائے گا بندہ اگر نماز ادا کر لیا تو سمجھا جائے گا اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اپنی نیند کو اس نے قربان کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو صحابہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، اور سب کو چھوڑ کر کے اللہ کی محبت کی خاطر صحابہ نے ان کی قربانی دی۔ یعنی اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت غالب تھی، جس کی وجہ سے بیوی بچوں کی محبت کو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، غور کر لو، اس لیے کہ اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، فاقے جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور غایت درجے کا تعلق اور محبت یہ اسی کا نام ہے کہ راحت میں بھی انسان اس کے ساتھ رہے اور پریشانی میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ دوستوں کی جو 3 قسمیں کی جاتی ہیں، اس میں اعلیٰ درجے کی جو قسم ہے دوستی کی، وہ یہ ہے کہ ہر حال میں، خوشحالی میں بھی اس کے ہاتھ کو پکڑا رہے، خوشحالی میں بھی اس کے ساتھ رہے، اور پریشانی میں بھی اس کے ساتھ رہے، وہ اصلی دوست کہلاتا ہے۔ بندے کا بھی یہی حال ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر آسانی میں رکھیں، نعمتوں میں رکھیں، آسائش میں رکھیں،
تب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا رہے، اور کسی وجہ سے اگر فقیری آ گئی، بیماری آ گئی، مصیبتیں آ گئیں، اپنے منشا کے خلاف چیزیں آ گئیں، ایسے وقت میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا رہے۔ یہ نہیں کہ راحت میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور جب پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کرنے لگے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ نہیں کہلاتا ہے۔ مطیع و فرما بردار وہ ہے اللہ سے سچی محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا وہ بندہ ہے جو پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑا رکھے اور آرام میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو، اپنے رابطے کو مضبوط رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی ذات گرامی ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ غیر ایمان والوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ اس لیے کہ پچھلی جو قومیں آئیں کہیں تو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، انہیں تہس نہس کر دیا گیا، کچھ قوموں کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، کچھ ایسی قومیں آئیں جنہیں اوپر سے نیچے پلٹ دیا گیا، والمؤتفقہ، الٹی پلٹی بستیوں والے، کسی قوم کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی نشانی ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس نہیں کیا، بلکہ اس قوم کے کافروں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پوری دنیا والوں کے لیے، پورے جہان والوں کے لیے آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رؤوف الرحیم، آپ ایمان والوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں ایمان والوں سے رحمت اور محبت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان والوں سے خصوصی تعلق ہے۔ ایمان والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غایت درجے کا تعلق ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ ایمان والوں پر مہربان بنائے گئے۔ رؤوف الرحیم، انتہائی مہربان، رحم کرنے والے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ایسی ذات اور ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں مبعوث کیا، اس امت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل اور برتر ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور محبت کی علامت، محبت کی پہچان یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں، آپ کی فرما برداری کرنے والے ہوں، چاہے وہ چیز ہمارے منشا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری یہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور مخالفت نہ کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ ایک جگہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں تفرقہ بازی، آپس میں اختلاف نہ ہو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب اور دبدبہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے واقعات پیش آ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف رہنمائی کی
کہ ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے، تقریباً ایک ایک پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرف بحرف ثابت آ رہی ہے، حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ آپ عالمگیر نبی تھے، اس لیے آپ کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے غائب درجہ محبت کرنے والے تھے، حد درجہ آپ امت کے اوپر شفیق و مہربان تھے۔ اس شفقت اور محبت کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، آپ کی دلی تمنا تھی کہ مسواک کو لازم کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، مجھے اپنی امت کے حرج میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے اوپر مسواک کو لازم کر دیتا ہر نماز کے وقت، لیکن امت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خواہش کے باوجود مسواک کو لازم نہیں کیے۔ اس درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، اپنے امت سے محبت تھی۔ تو اس امت کو بھی چاہیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار کرنے والی ہو، اور محبت ایسی چیز ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں کچھ روشنیاں کر لی جائیں اور جھنڈے نکال لیے جائیں یا اور طرح طرح سے کھانے پکوا لیے جائیں، اور کوئی آدمی اسی کو سمجھے کہ یہ کام ہم کر لیے، اس کا مطلب ہم اللہ کے رسول سے بہت محبت کر رہے ہیں، یہ محبت کی نشانی اور پہچان نہیں، اور یہ کرنا محبت کے لیے کافی نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہے، اور محبت کا تعلق تو دل سے ہے، محبت کا یہ مطلب ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات سنیں فوراً اولے دن سے ہی اس کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں، یہ محبت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنتے تھے، تقریریں کم ہوتی تھیں لیکن عمل کی نیت سے سنتے تھے، فوراً اس پہ عمل کر لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس میں اگر کمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہیں تو ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کا ایک لازمی جز اور حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اوقات کو اور ذکر کے لیے فارغ کرتا ہوں، جس میں سے ایک وقت، کچھ وقت کا انہیں ذکر کیا، اتنا وقت میں درود پڑھنے کے لیے خاص کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو زدتا، اگر تم اور اضافہ کر لو، درود پڑھنے میں اور اضافہ کر لو تو یہ اور بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کتنا اضافہ کروں، اور بڑھائے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر پورے اوقات کو درود میں لگا دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اور ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ درود پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل ہم لوگوں کا فائدہ ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی۔ تو بندوں کا اپنا فائدہ ہے، اور درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے 3 چیزیں لازمی طور پر یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں ہو، آپ کی فضیلت ہمارے دل میں ہو، آپ کی برتری ہمارے دل میں ہو، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کانوں میں آ جائے تو عمل کیے بغیر ہم نہ رہ جائیں، اس لیے کہ ہمارے آقا کی یہ تعلیم ہے۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی، آپ کی بڑائی ہمارے دل میں ہوگی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی تعلیم ہم سنیں اور اس پر عمل کیے بغیر رہ جائیں، دل احساس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں ہو،
اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے کا ہمارے دل میں محبت ہو۔ تیسری چیز متابعت، اتباع اور پیروی، کہ جو ہی کوئی حکم سنیں، آپ کی کوئی چیز ہمارے کانوں میں آئے، عمل کیے بغیر نہ رہ جائیں، ورنہ قرآن کریم میں دھمکی دی گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اتباع اور پیروی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے فتنۃ، کہ ان پر کوئی فتنہ نازل ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہو، آپ کی سیرت طیبہ بیان کیا جائے، لیکن عمل کی نیت سے اسے سنا جائے اور عمل کے لیے فوراً سے آمادہ اور تیار ہو جایا جائے، اپنے اندر انقلاب لانے کی فکر کریں اور اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں حدیث میں ہے، کان دائم الفکرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، برابر آپ غمگین رہتے تھے، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ آخر کون سی فکر آپ کو ستاتی تھی؟ کیوں آپ اتنا بے چین رہتے تھے؟ اتنا فکر مند آپ کیوں رہتے تھے؟ امت کی وجہ سے آپ فکر مند رہتے تھے، برابر اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے تھے میری امت کا کیا ہوگا۔ جس نبی کو اپنی امت کی یہ فکر ہو، امت کو بھی چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار کرے۔ اسی فکر کو لے کر کے، اسی دعوت کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 کلومیٹر طائف کے ایریے میں آپ گئے، جب آپ مکے والوں سے نا امید ہو گئے کہ مکے والے میری بات نہیں مانتے، ہو سکتا ہے طائف والے میری بات مان لیں، مجھے اللہ کا رسول مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے 3 سرداروں کے پاس گئے، کسی نے آپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ مزید ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ راستے کے دونوں کناروں پر پتھر پھینکنے والوں کو بیٹھا دیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے تھے۔ ساتھ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہو گئی تھی کہ پورا جسم خون سے آپ کا لبریز ہو گیا تھا، جو آپ جوتا پہنے ہوئے تھے نالین مبارک وہ خون سے بھر گیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، لیکن آپ تو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میں ان کے لیے بد دعا کروں، ان سے نہیں تو ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ دین کا کام کریں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک ہدیے کی چیز ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں جو تمہاری طرف ہدیہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اور ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ہدیہ کے بھیجے گئے ہیں۔ اور اللہ کا کوئی ہدیہ امت کے پاس آ جائے، امت اس ہدیے کو سے اعراض کرے، اس ہدیے کو اگر قبول نہ کرے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی۔ امت کو چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور ہدیہ کے، بطور ہبہ کے امت کی طرف بھیجا ہے تو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی اسوہ کو اپنائے، آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے پاس ایک ایسے رسول بھیجے گئے کہ ان کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات صحابیات یہ مسلمانوں کی عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشقت کے کام کرتی تھیں، چکی پیستی تھیں اور پانی لے کر کے آتی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں ان کے چھالے پڑ گئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ، تمہارے والد کے پاس غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں، تم جاؤ اور جا کر کے کسی ایک کو مانگ لاؤ اپنے والد سے، تاکہ وہ اس کام میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے خادم اور غلام کی ضرورت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ کہہ دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا عشاء کی نماز کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بستر پر سو گئے تھے، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اتنا قریب بیٹھے، اتنا قریب بیٹھے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بالکل میرے پیر کے پاس آپ بیٹھے، آپ کا جسم چھو رہا تھا میرے پیر سے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اٹھنا چاہ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم گھر پہ آئی تھی اور آ کر کے غلام اور باندی مانگ رہی تھی، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دے دوں، اس سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیجیے آپ اس سے بہتر چیز، آپ کی لاڈلی بیٹی ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بستر پر لیٹو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور خادم کے کام کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو آپ دنیا کی ذرہ برابر چاہت اور محبت اس سے آپ انہیں دور کر دیے، آخرت کا یہ احساس دلائے کہ سوتے وقت اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید پڑھ لیا کرو، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان کر دیا کرو، یہ غلام اور خادم سے بھی بہتر ہے۔ اسی کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، جو عصر اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھا جاتا ہے، انتہائی مفید عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سوتے وقت اس تسبیح پر عمل کریں، اور اس تسبیح پر عمل کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان موجبتان، دو عادتیں ایسی ہیں جو جنت میں داخل کرا دینے والی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دو عادتیں کون سی ہیں؟ اس میں سے ایک آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب بستر پہ جاؤ تو تسبیح پڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان، لوگ پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان انہیں غافل کرا دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنوں رات میں 12 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، 12 رکعت نماز پڑھ لینے کی وجہ سے اللہ تعالی جنت میں تمہارے لیے محل بنا دیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات میرے کانوں میں پڑی، کسی دن بھی میں نے ان 12 رکعت کو قضا نہیں کیا، 12 رکعت کو جانے نہیں دیا۔ 12 رکعت وہی ہیں جسے ہم سنت مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں، 2 رکعت فجر کی فرض سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کی فرض کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے فرض کے بعد، 2 رکعت عشاء کے فرض کے بعد، کل 12 رکعت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھ لینے سے جنت میں محل بن جائے گا۔ ام سلمہ اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے یہ بات اللہ کے رسول کی میرے کانوں میں پڑی، کسی دن بھی یہ عمل مجھ سے غائب نہیں ہوا، مجھ سے رخصت نہیں ہوا، ہر دن اس پہ عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔
تو ایسے ہی ہمارے کانوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم پہنچ جائے تو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کامل محبت اور کامل اطاعت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول سے کامل محبت اور کامل اطاعت کرنے والا بنائے، آپ سے سچی محبت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.